بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ وحی اور اس کی حقیقت۔ قرآن کریم چونکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعہ نازل کیا گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند ضروری باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ وحی کی ضرورت ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمہ کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ انسان کی خدمت میں ساری کائنات ہے اور انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ وحی کی ضرورت اس لیے پڑی کہ خدا کی مرضی کو معلوم کرنے کا اور کوئی طریقہ دنیا کے اندر نہیں تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اور انبیاء کو وحی کے ذریعے اپنی مرضی نہیں بتاتے کہ میری مرضی کیا ہے، تو دنیا کے لوگوں کو خدا کی مرضی معلوم نہیں ہو پاتی۔ اس لیے وحی کی ضرورت پڑی۔ پتہ یہ چلا کہ عمل سے پہلے علم کی ضرورت ناگزیر ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ علم نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا سلسلہ قائم فرما کر کے اپنے بندوں کو اپنی مرضی بتائی۔ لہذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں، دو کام ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی اشیاء سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان سے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، چونکہ مالک و مختار وہی ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنا ہوگا۔ یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کیا ہے۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہیں، کیا خاصیت ہے، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کے اندر کچھ صفات رکھ دیے ہیں، کچھ خاصیت رکھ دیے ہیں، اثرات رکھ دیے ہیں جو اثرات کے مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ ٹھنڈی چیزیں ہیں، کچھ گرم چیزیں ہیں، کچھ مضر ہیں، کچھ مفید چیزیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشی ہوئی چیزیں ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے اثر کو چھین لیتا ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس بات پر عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی یہ اثر چیزوں کے اندر رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوا یا ایک چیز ایک انسان کے لیے نافع
بنتی ہے دوسرے انسان کے لیے وہ مضر ہو جاتی ہے۔ انسان بیمار پڑتا ہے، ایک ہی طرح کی دوائیں چلتی ہیں دونوں کے لیے، ایک کو فائدہ کر جاتی ہے، ایک کو نقصان کر جاتی ہے یا فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ چیزوں کے اندر اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالے ہیں۔ یہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، نیز جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کاموں کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ 3 چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعہ سے مذکورہ باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک انسان کے حواس خمسہ جس کو بولتے ہیں، احساس کرنے کے آلے، وہ کیا ہیں؟ جیسے آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں۔ دوسرے عقل اور تیسرے وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعہ معلوم ہو جاتی ہیں۔ کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیا جائے، ہاتھوں سے چھو لیا جائے تو انسان کو وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ دیوار، اس کا کلر کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر کے اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں سے چھو کر کے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر سختی ہے، نرمی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو نہ دیکھ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے، نہ چھو کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ وہ کام عقل کرتی ہے، اور عقل بھی ایک حد تک جا کر کے محدود ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے عقل بھی کام نہیں کرتی ہے۔ سب کی مثالیں یہاں پر دی جا رہی ہیں۔ اپنے حواس کے ذریعہ معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعہ، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعہ عطا کیا جاتا ہے۔ علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے۔ حواس خمسہ کا بھی ایک دائرہ کار ہے جہاں تک یہ کام کرتے ہیں، اس کے آگے یہ بھی جواب دے دیتے ہیں۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا علم نیری عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے۔ ایک چیز معلوم ہو گئی، آنکھ کے ذریعہ سے معلوم ہو گئی کہ اس کا رنگ کیسا ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ عقل کے ذریعہ سے دیوار کے رنگ کو معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ آنکھوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی، وہ تو عقل کا ہی کام ہے کہ معلوم کرے۔ مثلا آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ عقل سے انسان سمجھتا ہے کہ اس دیوار کو کس نے بنایا ہے، یہ دیوار بنتی کیسے ہے۔ غرض جہاں تک حواس خمسہ کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں حواس خمسہ جواب دے دیتے ہیں
وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے۔ ایک حد تک جا کر کے عقل بھی جواب دے دیتی ہے، یہ بھی ایک حد پر رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعہ۔ مثلا اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس طرح استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعہ ممکن ہے نہ عقل کے ذریعہ ممکن ہے۔ اس دیوار کے حلال و حرام کے بارے میں نہ آنکھ پتہ بتا سکتی ہے، نہ ہی ہاتھ سے چھو کر کے اس کا پتہ چل سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام۔ وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے علم، جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی حلت و حرمت کے بارے میں وحی کے سلسلے ہی کو استعمال کیا گیا ہے، اسی کے ذریعے سے جانا گیا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر نہیں، کانوں سے سن کر کے نہیں، زبان سے چکھ کر کے نہیں، عقل سے سوچ کر کے نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ نقل میں عقل کو کیا دخل؟ دین نقلی چیزیں ہیں جو نبی سے نقل ہو کر کے آیا ہے، اس میں عقل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے عقل لگائی وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ نقل میں عقل کا کوئی دخل نہیں، سمجھ گئے؟ اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعہ۔ مثلا اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس طرح استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعہ ممکن ہے نہ عقل کے ذریعہ۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اسی کا نام وحی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر کے اسے اپنا پیغمبر قرار دیتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے، اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ نبی بننا یہ کسب سے نہیں ہو سکتا ہے، اپنی محنت سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی منتخب فرماتے ہیں۔ نبی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی چنتے ہیں۔ نبی کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہوئے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، اپنی محنت سے وہ نبی بننا چاہیں، کسب سے نبی بننا چاہیں کہ اس کو ہم حاصل کر لیں، اپنی محنت سے، اپنی عقل سے، اپنی پڑھائی سے، اپنی ٹیکنالوجی سے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص عطیہ ہے، نبیوں کو منتخب کرتے ہیں اور وہ ہو چکا۔ اب کسی انسان کے لیے نبوت نہیں ہے، کسی انسان کے لیے نہیں، نبوت کو وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے، اور جو وہ کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مردود ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، چنا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں درس ہوگا، آپ حضرات پھر سے تشریف لائیں، اور انشاءاللہ افادہ خلق کے لیے یہ پڑھا جا رہا ہے، خوب فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔